وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 1 سے 5 حصہ چہارم، درس کا نمبر 27-47. آج کا موضوع: کیا ہم یوم آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور انہوں نے جھٹلایا حق کو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں بڑی عبرت اور سرزنش ہے، دھمکی ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. یہ قرآن کامل دانائی اور حکمت ہے، کیا پھر بھی فما تغنی النذر، پس کوئی فائدہ نہ ہوا ڈراوے کا. سامعین کرام، سورہ قمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے، اور یہ پوری سورہ مبارکہ ہمارے لیے ہے، پورا قرآن ہمارے لیے ہے. دیکھیں، اس میں اصل میں یہ باتیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے. قرآن کو اکثر عام طور پہ دیکھیں ہم شان نزول تک ہی اس کی تشریح محدود رکھتے ہیں. یہ وہ واقعہ تھا، یہ واقعہ ہے، یہ ہے. اس کے بعد وہ ٹھیک ہے، شان نزول کا تو اپنا ایک یعنی مقام ہے، لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس کو شان نزول تک محدود کر دینا اور یا انہی تفصیلات میں گھومنا پھرنا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. قرآن تو نصیحت ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر، اس میں بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نصیحت اس سے لو، یہ آسان ہے، اس سے نصیحت لو. تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اس آیت میں کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. تو ایک سوچ ہے جو ہم نے بدلنی ہے کہ نہیں، میں اس وقت ایک انسان ہوں ذمہ دار، دوسرے کا بوجھ، میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا. اب میں نے اپنے لیے تیاری کرنی ہے، تو میری ہدایت کے لیے اب قرآن ہے، میری نصیحت کے لیے قرآن ہے. تو یہ تو مطلب اس سوچ سے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یا اس کو تفسیر پڑھیں گے یا جو بھی ہے سوچ غور و فکر کریں گے، تو اس سوچ سے کریں کہ بھئی اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے. بس اب یہ تو میں نے آج ہمارا چوتھا حصہ ہے، یہ 5 آیاتیں ہم پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جن حالات میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اور آج، بلکہ آج اس سے زیادہ جاہلیت ہے. ان کے پاس تو دیکھیں رسول نہیں آئے تھے، 2500 سال ہو گئے تھے، فترۃ الرسول کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ان کو یہ بات نہیں لگی، انہوں نے سوچا، انہوں نے سمجھا، لیکن ضد پر اڑ گئے، خواہشات واتبعوا اہواءہم جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. ہمارا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جنت کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ہر شخص کامیابی کا، یعنی آخرت پہ اس کا یقین ہے تو نہیں، لیکن یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو میری بخشش ہوگی اور میری شفاعت ہوگی. یہ بالکل گمراہ کن بات ہے. شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی مومنوں کی، مومن گناہ گاروں کی. ہمارا تو سرے سے ایمان باللہ ہے ہی نہیں. یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے. ہمارا عقائد، دیکھیں ہمارا عقیدہ دنیا پر ہے. عقیدہ کہتے ہیں، دیکھیں اس میں بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. ایک بہت بڑا عالم کہہ رہا تھا کہ عقائد آپ کے صحیح ہیں تو آپ جو مرضی آئے کریں. یہ اس کے کہنے کا خلاصہ تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. اصل میں تو دیکھیں اسلام یعنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ اسلام. اگر آپ کی زندگی اسلام کے خلاف گزر رہی ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے اور دنیا ہے، تو آپ پھر حق کو جھٹلائیں گے بہرحال اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا 3 نمبر، کذبوا واتبعوا اہواءہم، 100% یہ ہم پر فٹ آتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی دعویٰ اگر آپ کہیں گے کہ میں حق کی میں نے تصدیق کر دی ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہا، یہ جملہ اگر آپ کہیں گے بھی تو جھوٹ ہوگا. یہ ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، ہمارا یقینی نہیں ہے آخرت پر، نمبر 1. پھر تکذیب، دیکھیں کذبوا واتبعوا 2 باتیں ہیں نا. دیکھیں یہ سورت کا آغاز ہے اور آغاز میں بنیادی مضمون بیان ہوتا ہے. جو سارا مضمون اس سورہ مبارکہ میں آئے گا آپ دیکھیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس میں دھمکی ہے، تنبیہ ہے. تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ دیکھیں سورت کا جو ابتدائیہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے
اس میں مدعا بیان ہوتا ہے، پھر آخر میں پھر مدعا بیان ہوتا ہے، پھر خلاصہ ہوتا ہے. یہ بڑی جو صورتیں ہیں نا اس میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں بولنے کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جذبات کی رو میں آ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہوں. استغفر اللہ. کچھ بھی کہنے سے کیا مطلب؟ یعنی یہ اگر کوئی کہے تو وہ یعنی نامناسب بات ہے میرے بارے میں. میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، میرا تو کوئی آپ سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، نہ کسی میں آپ سے عزت کا طالب ہوں نہ اجر کا طالب ہوں. میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، تو میں تو حق بات کہوں گا، اپنے آپ سے تو کوئی بات نہیں کہوں گا، اور میں وضاحت کر رہا ہوں اپنی باتوں کی. آپ سوچیں ذرا اس پہ، سمجھیں. اچھا، یہ شق قمر کا واقعہ ہے، اس پہ میں نے بات بھی کی تھی. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا منا میں 8:90 تقریباً. منا میں حضور کھڑے ہوئے تھے، مشرکین مکہ بھی تھی. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور نے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو. یعنی اس میں مضمون یہ ہے، دیکھیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں، نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات ٹھوس ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی. ایسا بھی نظریہ پایا جاتا ہے. سائنس تو نے آج وضاحت کر دی ہے کہ یہ اس کائنات کی ایک عمر ہے جتنی بھی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، سائنس یہ کہتی ہے. لیکن ایک ایسا بڑا طبقہ موجود تھا اور ابھی بھی ہے شاید کہ وہ کہتے ہیں کائنات ٹھوس ہے. اب یہ چاند یعنی حضور کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جو وجہ بھی تھی. سائنسی توجیحات تو ہیں لیکن میں نہیں بیان کرتا. تو اس عقیدے پر یعنی اس نظریے پر کاری ضرب پڑی کہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ مضبوط ہے. تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھو اور گواہ رہو. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. تو پھر جو بعض لوگ موجود تھے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر یہ جادو ہے تو یہ تو ہم پہ ہوا ہوگا، دیگر جو قافلے آتے ہیں باہر سے ان سے پوچھنا، اگر وہ تصدیق کر دیں تو یہ بات سچی ہے. تو جو قافلے وغیرہ آئے باہر سے جو آئے انہوں نے بھی تصدیق کی یہ سورج، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی. جبل احد، جبل غار حرا کہ یعنی ایک ادھر چلا گیا دوسرا ادھر چلا گیا ٹکڑا اور پھر مل گئے. تو یہ قیامت پر یہاں دلیل اللہ تعالیٰ لا رہا ہے کہ دیکھو ٹوٹ پوٹ ہو سکتی ہے، اور جیسے یہ چاند ٹوٹا اسی طرح یہ کائنات بھی بکھر سکتی ہے، ٹوٹ پوٹ ہو سکتی ہے. تو تم قیامت کی تیاری کرو. قیامت، دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ قیامت حضور کے آنے کے بعد، حضور نبی آخر الزمان ہے، اس کے بعد قیامت ہے، جتنا بھی وقت ہو لیکن ہے قیامت. اور قیامت تو دیکھیں اس میں ایک مزے کی بات ہے، پہلے بھی میں نے بتائی تھی، دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان مشرکین مکہ پہ تو قیامت قائم ہو گئی. 8 نبی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح مکہ یعنی مکہ دے دیا بغیر لڑے. اور پھر 4 مہینے کا جو ٹائم تھا، وہ سورہ توبہ جو نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر فاذا انسلخ الاشہر الحرم. تو وہ پورا مضمون ہے سورہ توبہ میں. تو 4 مہینے کی یعنی جو معاہدے تھے تو ان کا نوٹس مل گیا، برات، بیزار ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول مشرکین سے. فسیحوا فی الارض، لیکن جو معاہدے ہیں پھر وہ پوری وہ ہے تفصیل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
9 ہجری میں سب صفایا ہو گیا، پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا، زیر تسلط ہو گیا، اللہ نے فتح کرا دیا۔ تو اب میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تو قیامت قائم ہو گئی نا۔ میرے والد صاحب پہ میرے 2 بھائی جا چکے ہیں، 2-3 بھائی جا چکے ہیں، تو ان پہ تو قیامت قائم ہو گئی۔ ویسے ہی میں آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ پر قیامت آنے والی ہے۔ میرا تو اب 70 سال پورے ہونے والے ہیں زندگی کو، تو یعنی قدرتی طور پہ وہ زندگی میں نے گزار دی ہے۔ اب قیامت میری بس کوئی دیر تو نہیں ہے، جلدی آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ میں اپنے رب کے پاس چلا گیا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، قیامت مرنے کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہم اس غلط فہمی میں ہیں، بلکہ ہمیں تو یقین ہے کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہے، کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ ہماری یہ آج کی کیفیت 2023 کی 1.50 کروڑ مسلمانوں کی یہ ذہنیت ہے۔ باقی امیدیں ہیں، خالی خولی امیدیں ہیں، شفاعت ہوگی، بخشا جائے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم امت مسلمہ ہیں، خاک ہے امت مسلمہ۔ تو دیکھیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایک میں نے جملہ جو ہے مضمون کو میں اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں، تو آیت کے ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شق قمر کا واقعہ جو ہے یہ قیامت پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات بکھر سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان یروا آیۃ یعرضوا۔ اب یہ جملہ بھی ہمارے لیے ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے، دیکھیں یہ دوسرا حصہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم بہانے تو بناتے ہیں، یقول سحر مستمر۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ جادو ہے، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور سب کچھ مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، عمل سے نہیں مانتے۔ عمل سے تو ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اس میں جو مضمون ہے وہ ان یروا آیۃ، کوئی بھی یہ نشانی دیکھ لیں اعراض کر لیتے۔ اب ہمارے سامنے تو نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہر ورق سبز، وہ فارسی کا ایک وہ ہے نا شعر ہے، اچھا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہر سبز پتا جو ہے دفتر معرفت کردگار، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے۔ دیکھ لیں ایک پتھر کو اٹھا کے کیسے اس میں شاخیں ہیں، کیسے وہ ہرا رہتا ہے، کیسے جب ٹوٹ جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ ہر چیز میں نشانی ہے۔ یہ آم مٹی سے کیا کیا، اللہ کے حکم سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں۔ یہ آم ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ انگور ہے، یہ آڑو ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ سیب ہے، یہ الوچا ہے، یہ مالٹا ہے، یہ چکوترا ہے۔ ایک پھل تھوڑی ہے، ہر جگہ کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں اور خاصیت ہوتی ہے ہر جگہ کی۔ ہمارے یہاں کے مالٹے جو ہیں وہ دنیا میں، میرے حساب سے، میری معلومات کے حساب سے دنیا میں 1 نمبر ہے۔ مصر کا مالٹا ہمارے مالٹے سے، ہمارا مالٹا زیادہ ہے مصر کے مالٹے۔ تو اسی طرح ہر جگہ کے، اب کابل کے جو ہیں گرمے ہیں، سیب ہیں کابل کے، وغیرہ وغیرہ۔ کابل سے تو ماشاءاللہ بہت سی خوبانی ہے، کابل جیسی خوبانی تو یہاں نہیں ہوتی۔ خوبانی گرمے وغیرہ یہاں ہوتے ہیں لیکن ویسے نہیں ہوتے جیسے وہاں ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا ان یروا آیۃ یعرضوا،
اب یہ ایک جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں. میں خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوں. میرے پاس ایک تصویر تھی، ابھی تو پتہ نہیں کہاں ہے، اس میں تقریباً 2-3 سال کی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا کزن جو ہے وہ میری گود میں ہے، وہ مجھ سے چھوٹا تھا. اب وہ تصویر دیکھیں اور آج کی دیکھیں میری تصویر، یہ تغیر کون لاتا ہے؟ آپ اپنی تصویر دیکھ لیں پرانی اور ابھی کی دیکھ لیں، تغیر. انسان مرجھا جاتا ہے، توانا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت بیان کی ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر جوان ہو جاتے ہو، پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اپنے پورے جوانی پر پہنچ جاتے ہو، پھر عمر کے آخری حصے میں چلے جاتے ہو. کہ لا یعلم بعد علم شیئا. آپ دیکھ لینا، میری مجھ سے زیادہ بوڑھے ہوں گے شاید میرے سننے والے، یا نہیں ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے، لیکن یہ نشانیاں ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. میں ان کو اپنی نشانیاں بتا دوں گا بہت سی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. دیکھیں اب قرآن اللہ کی نشانی ہے، یعنی جو ظاہری نشانیاں ہیں، یہ سورج ہے، یہ سمندر ہے، اور یہ سب کچھ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو پھر آپ دیکھیں روحانی طور پہ جو نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں، قرآن، اللہ نے ہم سے ہم کلام ہوا ہے قرآن کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا کے الفاظ ہیں. اسی طرح انسان سے اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم کے بارے میں، جس نے تمہیں پیدا کیا اور برابر کیا، جیسی بھی اس نے صورت چاہی تمہیں برابر کیا. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اچھا، یہ یرو آیتن پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ کی نشانیاں بتیری ہیں، لیکن اعراض. دیکھیں اعراض کیا؟ کسی چیز سے ہم نصیحت لیں، کوئی چیز اللہ کی نشانی نہیں قرار دیتے. یہ تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھو بھنڈی کو دیکھ لو، مٹر کو دیکھ لو، مولی کو دیکھ لو، پودینے کو دیکھ لو، پیاز کو دیکھ لو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپ کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ مٹی سے یہ چیزیں بنا رہا ہے. میں مٹی سے بناؤں، میرا جسم مٹی سے بنائے، پانی کی ایک بوند سے میں بناؤں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا ہے. کیا میں نشانی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم ان. دیکھیں ہم غور و فکر تو نہیں کرتے. میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، اب اس بات پہ ذرا غور کریں. ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ اپنے آپ میں، نہ کائنات میں، نہ اپنے اندر، نہ اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ میں تو کل تک تو نہیں تھا، آج ہوں، زندہ ہوں، سانسیں لے رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، کھا پی رہا ہوں. تو پھر کائنات کے بارے میں بھی کبھی آپ نے سوچا یہ پھل سبزیاں یہ کس چیز سے بنتے؟ تو یہ گڑ جو ہے آپ کھاتے ہیں، گنے سے جو گڑ بنتا ہے، دیسی شکر ہے، یہ مٹی سے بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے گڑ مٹی سے بنا ہے، یعنی اس کی اصل تو مٹی ہے، مٹی سے اگا ہے نا. ہر چیز کی اصل جو ہے مٹی ہے اور پھر پانی ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی. تو یہ نشانیاں ہیں سب اللہ کی. اس میں سوچنا کیا ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں، میں کون ہوں، من انا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے تم میرے بندے ہو، تم میرے ہو، میرے بندے ہو، اور میرے پاس تم نے تیاری کر کے میرے پاس واپس آنا ہے. ان الی ربک المنتہا، سورہ نجم میں ہم پڑھ چکے ہیں.
تمہاری انتہا تو میں ہوں. تم نے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، یہ ٹیسٹ، دنیا کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور تمہیں کامیاب ہو کے یہاں سے جانا ہے. ہم تو دنیا کی کامیابی اسے سمجھتے ہیں پیسے ٹکے جمع کر لیں، اولاد، مال اولاد وغیرہ جو بھی ہے، ہم تو اسے سمجھتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں ہیں. ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے. یہ بات بھی آپ سوچیں نا، ہماری دوڑ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف ہماری دوڑ نہیں ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. بہرحال اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور یہ آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں، کوئی نشانی بھی دیکھ لیں اس سے اعراض کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہماری یہ حالت ہے. باقی آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے. وَكَذَّبُوا، اچھا مطلب سحر مستمر، انہوں نے ایک بہانہ بنایا. چاند دو ٹکڑے ہو گئے ان کے سامنے، بہانہ، یہ تو جادو ہے. ہم بھی بہانے بناتے رہتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، کر لیں گے. ہمارا تو یقین ہے نہیں. جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، یعنی آج کے مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیکی کا آغاز ابھی ہوا نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی حقیقت سے ہم غافل ہیں. نماز روزہ، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمے کا مطلب ہمیں نہیں آتا. ہمیں کلمہ تو سچے دل سے نہیں پڑھا، سوچ سمجھ کے تو نہیں پڑھا. یہ تو روایات ہے، رٹی ٹٹائی چیزیں ہیں. آپ 3 سال کے بچے کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. دنیا ہی منزل ہوتی ہے آپ کے بچے کی، آپ کی خود بھی منزل دنیا ہے. آپ کی سوچ دیکھیں دنیا تک محدود ہے. یہ یعنی بہانے تو ہمارے بھی بہت ہیں. یار یہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے کھائیں گے. مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، میرے درس میں بیٹھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں جی آپ تو ہمیں دنیا سے، پھر ہم دنیا یعنی کمائیں گے کیسے. ان الفاظ کیا ہیں، دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے. یہ جملہ ہے جو ہو بہو میں نقل کروں، میرے اپنے جو درس کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک نہیں ہے. آپ تو ہمیں دنیا سے بیگانہ کر رہے ہیں، ہم سروائیو کیسے کریں گے. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے اور اپنے آخرت کو ترجیح دینی ہے. آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. میری گفتگو کا تو خلاصہ یہی ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر. تو ہم بھی دیکھیں بہانے تراشتے رہتے ہیں. یعنی ہم گناہوں میں ملوث ہیں، کھلے کھلے گناہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے بہانے تراشے ہوئے ہیں. میں اس کی ابھی تفصیل نہیں جاتا. بیگم ہے وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئی، 5 وقت کی نمازی، لیکن شوہر سے 3 دن ہو گئے یعنی روٹھی بھی ہے، یا سخت کلامی پہ اتر آئی ہے، یا میکے جا کے بیٹھ گئی ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں. تو یہ ظاہر ہے اس کے اندر کچھ ہوگا نا. دراصل دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات ہے. دین عملی زندگی میں ہم نہیں سمجھتے کہ عملی زندگی میں دین آنا چاہیے یا یہ اصل دین ہے. دین تو ایک اخلاق کا نام ہے. ہم اخلاق باختہ قوم ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم